گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلاموں کو ہم سنتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام ہے؟ بہت پیارا۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ بہت پیارا خیال ہے۔ اہل صراط یعنی پل صراط والے، روح امی کہتے ہیں جبریل امین کو، فرش پر کریں یعنی پروں کا فرش بچھا لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر ایک خوبصورت التجا بھی ہے، اور گویا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک ان کے ہی قول کو یاد دلانا بھی ہے کہ اے پلسرات جیسے مشکل مقام پر متعین فرشتوں، جاؤ، جا کے جبریل امین جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے عرض کر دو کہ مدنی سردار، مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پلسرات سے گزرنے والے ہیں، جلدی آئیں، اور معراج کی رات جو آپ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ حضور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میری یہ درخواست پیش کر دیں کہ پل صراط میں جب آپ کی امت کے گزرنے کا وقت آئے تو میں پر بچھانے کی سعادت حاصل کروں۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، اور ان کے صدقے ہمیں کیسے کیسے انعام، جس کو کہتے ہیں نا فری میں مل گئے۔ نبی پاک کے امتی تو کیا بنے، اب جبریل امین کی یہ تمنا ہے، یا رسول اللہ، اللہ سے عرض کر دیں کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کا فرش بنا دوں تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کی خوبصورت التجا ایک اور کلام میں بھی کی نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے جبریل امین آپ اپنے پر بچھا لیجئے کیونکہ سرکار کی امت گزرنے والی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایسے گزر جائیں، کیونکہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائیں گے، تو جبریل پر بے شک بچھائیں مگر ہم ایسے گزریں کہ جبریل کے پر کو بھی پتہ نہ چلے اور ہم پل صراط پار کر جائیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ خوبصورت التجا، خوبصورت تخیل، ذرا سنیے۔ امام کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ اہل صراط روح امی کو خبر جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ اب اگلا شعر سنیے۔ ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ فتنہ ہائے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہنگامے، اور حذر سے مراد پرہیز کرنا۔ نازوں کے پالے لاڈلے پیار سے پلے ہوئے، اور اب یہاں زبردست اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ اے فرشتوں ایک بات اور سن لو کہ محشر کے ہنگامے جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے روک دیجئے، کہ محشر کے دن بہت سختیاں ہوں گی، بڑے مسائل ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب جو امت آ رہی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے ہیں، آقا کا بڑا کرم ہے ان پر، نبی پاک کے چاہنے والے ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں۔ وہ امت ہے جس میں شامل ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے ہیں، اب اس امت کی آنے کی باری ہے۔
تو ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، یعنی یہ جو محشر کے ہنگامے ہیں نا، اب یہ پرہیز کریں، سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ سرکار کی امت آ رہی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہنگامے اگر ہمارے راستے سے نہ ہٹے، یہ مشکلیں نہ ہٹی، تو ہمیں یہ ضرور امید ہے کہ جب ہمارے آقا آئیں گے تو پھر کیا ہونا ہے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو ہمارا ویسے بھی بیڑا پار ہونا ہے۔ ایک اور شاعر نے بھی کمال کی بات کی نا، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونی ہے پھر تو انشاءاللہ گناہ گاروں کی بنانی ہے۔ ایک خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب بھی لکھتے ہیں نا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، بڑی امید بھی ہے اس شعر میں اور ایک بہت خوبصورت تخیل بھی ہے کہ اب جب نبی پاک کی امت آ رہی ہے، نازوں کے پالے آ رہے ہیں، تو اب محشر کے ہنگاموں کا کیا کام، انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس شعر کو ذرا سنیے، ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں۔ ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کرے، ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کرے، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کرے، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرنے کا سلیقہ کوئی امام عشق و محبت سے سیکھے۔ عرض کرتے ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم برے ہیں یا اچھے ہیں، آخر آپ کے ٹکڑوں کے یہی پالے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کے، اب جب آپ کے ہیں تو آپ کے در کے سوا کہاں جائیں گے۔ بڑی خوبصورت التجا ہے اور اس طرھکی التجائیں اعلیٰ حضرت نے کئی مقام پر، بہت سارے مقامات پر کی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ تو بہت خوبصورت التجا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار ہے۔ اب ذرا شعر کو سنیے، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں۔ بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے کدھر کرے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تسلسل ہے، یہی التجائیں ہیں، یہی کیفیت ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں اگلے شعر میں اپنی عاجزی کا، اپنے گناہوں کا اظہار کر کے عرض کی جا رہی ہے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ اب یہاں جو لفظ کمینہ استعمال کیا گیا وہ پرانی اردو میں یہ نکمے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیکار جو ہوتے ہیں۔ اتوار کہتے طور طریقے۔ بڑی پیاری التجا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نکموں کے چال چلن، ہمیں ہمارے اعمال، ہمیں تو طور طریقہ ہی نہیں آتا، آپ سے بات، آپ کی بارگاہ میں عرض کیسے کیا جائے، آپ کی بارگاہ کا ادب کیسے کیا جائے، زندگی بھی گناہوں میں گزار دی ہے۔ اگر ہمارے اتوار کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آپ کرم فرمائیں تو پھر تو ہمیں کوئی بھی منہ نہ لگائے گا۔ آقا ہمارا کام خطا کرنا ہے،
آپ کا کام معاف کرنا ہے، ہمارا کام جو ہے وہ گناہ کرنا ہے، ہم گناہگار، آپ دعا فرمانے والے، یا رسول اللہ اپنے اس گناہگار، اس نکمے، اس ناکارہ امتی کو نبھا لیجئے، کیونکہ آپ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ آپ سب کو نبھاتے ہیں، آپ سب پر کرم فرماتے ہیں۔ اسی طرح کی التجا اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پر کی۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے نا، وہ بڑا امید افزا ہے کہ آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، آپ کی تو تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے آقا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، آپ اپنے کرم پر نظر کریں، آپ کتنے کریم ہیں۔ یہ نبی پاک کے رحم، نبی پاک کے کرم کو ابھارنے والی باتیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کریمی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اف بے حیائی یاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو درگزر کی ہے، آپ کی تو عادت درگزر کی ہے، تو کرم فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے اس شعر کو سنیے، ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے سنیے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضری کا موقع ملے یا تصور میں حاضری کا موقع ملے تو ان اشعار کو پڑھنا انشاءاللہ آپ کے ذوق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ میرے امام لکھتے ہیں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے اگلا شعر کمال کا شعر ہے، عشق کا انداز سیکھیے۔ اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ اللہ، خار کہتے ہیں کانٹوں کو، کشیدہ کہتے ہیں کھچا کھچا رہنا، دور رہنا۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کے در، نبی پاک کے شہر مدینہ کے خار سے بات کر رہے ہیں، کانٹوں سے کہہ رہے ہیں کانٹے مجھ سے دور کیوں ہو، آپ کی جگہ تو میری آنکھوں میں ہے، میرے سر پہ ہے، میرے دل میں گھر کریں۔ یعنی نبی پاک کے جو در کے کانٹے وہ مجھ سے دور کیوں ہیں، یہ میرے آقا کے در کے کانٹے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، عشق کی معراج دیکھیں، لوگ پھولوں کو پسند کرتے ہیں، پھولوں کو اپنے پاس بسانا چاہتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت پھول تو پھول ہیں، نبی پاک کے در کے کانٹوں سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ اور یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کیا شاندار بات کی، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ نبی پاک کے جو شہر کے خار ہیں، کانٹے ہیں، وہ دل میں رکھنے والی چیز ہیں۔ سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنے کلام میں ایک شعر لکھا نا، میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا، عطا کیجئے چند خار مدینہ۔ نبی پاک سے عرض کی جا رہی کہ مجھے کچھ کانٹے دے دیجئے مدینہ پاک کے، جب جنت جاؤں گا نا تو جنت کے دروازے پر جو داروغہ جنت ہیں، جو فرشتہ جنت پر پہرے دار ہیں، حضرت رضوان، جنت میں کتنی ساری نعمت ہے۔ ذرا تخیل دیکھیں میرے امیر اہل سنت کا کہ وہاں تو بڑے بڑے باغات، پھول پھل سب ہیں، مگر میں رضوان کو تحفے میں لے جانے کے لیے مدینے کے کچھ کانٹے لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کیا بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، بڑی پیاری بات ہے، اور جو عشق والی بات سمجھتے ہیں شعر کو بڑا لطف لے کے سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے۔ اگلا شعر سنیے، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے،
مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں. کمال کی بات ہے، بڑا زبردست تخیل ہے. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجیے. ویسے ہی تو نہیں کہتے نا اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کے بعد جو لطف آتا ہے، کیا بات ہے. جال کہتے ہیں یہاں دام، یعنی جس سے شکاری شکار پھانستے ہیں، جال اس کو بھی کہا جاتا ہے. للہ یعنی اللہ کے لیے. مشکل کشائی سے مراد مدد، مشکل آسان کرنا. اب یہاں کس جال کی بات ہو رہی ہے اور کن ناخنوں سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ یہ بالکل عجب اور انوکھا تخیل ہے کہ اے میرے بخشش والے آقا، میں تو اپنے نفس کے پھندوں میں اور اعمال کی برائیوں کے پھندوں میں بھرپور جکڑا جا چکا ہوں، جالوں پہ جال پڑ گئے ہیں. آقا مجھے آپ کی مدد درکار ہے. آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کی انگلی کے ناخن کے مبارک اشارے سے، ایک معمولی اشارے سے اس قید و بند سے میں رہا ہو سکتا ہوں. میری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ یہ ناخن پاک کی طرف کیوں اشارہ ہے؟ انگلی کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ بھی کہا جا سکتا تھا. اللہ غنی. تخیل دیکھیں کہ جال عموماً کوئی کسی کی کل پھنس جائے، کوئی جس کو گانٹھ کہیں لگ جائے تو اس کو عموماً بندہ ناخن سے کھولتا ہے، ناخن کے ذریعے اس سے مدد لی جاتی ہے. اللہ اکبر. اعمال بدعمالیوں کے جال ہیں، نفس و شیطان کے جال ہیں. میرے آقا اپنے مبارک ناخن مبارک کا اشارہ فرما دیں گے تو یہ جال کٹ جائیں گے. اعلیٰ حضرت کے تخیل پر ہماری جانیں قربان. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری شہزادہ اعلیٰ حضرت کس طرح نبی پاک کی ابروؤں سے اپنے جال اور اپنے مصائب کاٹنے کی التجا کرتے ہیں. کہتے ہیں سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو، کہاں تک مسائل گوارا کروں میں. یعنی آپ دیکھیں ابرو جو ہے نا وہ تلوار کا بھی ایک شائبہ، ایک اس کا اشارہ دیتی ہیں. تو یہ نبی پاک کے عشق میں ایسے وارفتہ ہوتے کہ نبی پاک کے ایک ایک عضو سے برکت لینا چاہتے. تو کیا پیاری التجا ہے کہ جالوں پہ جال پڑ گئے. للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں. جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے. جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے. مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کرے. سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں. اللہ اللہ. اب ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. منزل کڑی یعنی سفر بڑا مشکل ہے. شان تبسم مسکراہٹ کی بھی شان. تڑکے کہتے ہیں پاؤں پھٹنا، یعنی صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بھی تڑکے کہا جاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شعر میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی خوبصورت التجا ہے کہ اے میرے آقا، دنیا اور آخرت کی منزلوں کو طے کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. براہ کرم تبسم ریز ہونٹوں سے ایک بار مسکراہٹ کا نور ظاہر فرما دیجئے کہ مصائب کے جو اندھیرے ہیں نا وہ چھٹ جائیں اور نور کے اجالے ہر طرف پھیل جائیں، تاکہ اس نور کے اجالے میں سفر کرنا آسان ہو جائے. اللہ اللہ. کیا شاندار التجا ہے. میرے آقا کی مسکراہٹ کی کیا بات ہے. اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک جب مسکرایا کرتے تو آپ کے دانتوں سے ایسا نور جاری ہوتا کہ وہ کمرہ روشن ہو جایا کرتا، وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی. تو اعلیٰ حضرت نے اسی تبسم کا صدقہ مانگا ہے کہ آقا ایک بار مسکرا کر آپ نے دیکھ لیا تو انشاءاللہ جو یہ ظلمت ہے، جو اندھیرا ہے، جو زندگی میں غم ہے، وہ سارے غم دور ہو جائیں گے، اجالا ہو جائے گا، تڑکا ہو جائے گا، نور ہو جائے گا اور میری زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات ایک شاعر نے لکھی نا، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو. آقا ایک بار آپ کی نگاہ کرم پڑ گئی تو کام سارے آسان ہو جائیں گے. بڑی پیاری التجا ہے. آئیے شعر کو پھر سنتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں. منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کرے، تاروں
سبحان اللہ. اب باری ہے اس کلام کے مقطع کی، عطر کلام کی. جب بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کے اشعار کو پڑھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ایک بڑے نرم خو، عشق والے، آنسو بہانے والے، نبی پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے اور تڑپنے والے نظر آتے ہیں. ایک ایسا مستانہ نظر آتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے آقا پر فدا کر چکا ہے. مگر جب بات نبی پاک کی ناموس کی آتی ہے، جب بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی آتی ہے، اور جب گستاخان رسول کو للکارتے ہیں، تو اللہ اکبر، یہی رضا کا ایک اور چہرہ، ایک اور انداز، اور وہ بڑا جلالی انداز نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. کلک کہتے ہیں قلم کو، اور خنجر یعنی یہ خنجر تو آپ نے سمجھتے ہوں گے، وہ بڑا سا ہتھیار ہوتا ہے. خونخوار خون پینے والا، برق بار بجلیاں گرانے والا، اور آدا کہتے ہیں عدو کی جبہ، دشمن. بہت سارے دشمن کو آدا کہتے ہیں، اور شر کہتے ہیں فتنہ اور شرارت. اعلیٰ حضرت گستاخان رسول کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں کمی کرنے والے گستاخوں کو اس طرح للکار رہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ رضا کے ہاتھ میں فقط ایک قلم ہی ہے، یہ قلم ہی تمہارے لیے تلوار ہے، یہ قلم ہی تمہارے پرخچے اڑا دے گا، ایسی بجلیاں گرائے گا کہ قیامت تک یاد کرو گے. آدا سے کہہ دو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے نبی کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا، ورنہ میرا قلم ہی تمہارے لیے خنجر کا کام کرے گا. اور رہتی دنیا نے دیکھا کہ قلم رضا نے وہ شاہکار کلام، وہ شاہکار فتاوے اور وہ کتابیں لکھی اور وہ دین کا کام کیا کہ آج بھی گستاخان رسول کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. یہی انداز اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر میں ملتا ہے نا. فرماتے ہیں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے. کہیں اعلیٰ حضرت گستاخان رسول کو سمجھاتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بہت سارے اشعار میں للکارا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا، اور آخر میں زبردست وارننگ ہے. فرماتے ہیں، کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوبصورت کلام، پیاری التجائیں، کیا شاندار کلام ہے. آئیے ایک بار نثر میں بھی اس کلام کو سنیے اور اس کا لطف اٹھائیے. اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں. بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں. سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں. منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار،
اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو امام عشق و محبت کے عشق کا کچھ ذرہ عطا فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔